بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کتابوں کے انٹرویو کے سلسلے میں ہم مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے پاس تشریف فرما ہیں اور دفاع انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے ان کی جو پہلی ایک تحقیقی کاوش ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے کہ ان کے نظریات کا جو حدیثی نظریات ہیں، جو ان کے تفسیری خیالات ہیں، ان کا انہوں نے ایک ناقدانہ جائزہ لیا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم ان کی کتاب کے حوالے سے ان سے انٹرویو لینے آئے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان کا کوئی پڑھنے کا ذوق نہیں ہوتا، لیکن سننے کا ذوق، دیکھنے کا ذوق اچھا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی بہت لمبی چوڑی کتاب ہے، تو اگر ہمیں اس کا کوئی مختصر خلاصہ مل جائے کہ جس کے حوالے سے ہم یہ جان سکیں کہ مصنف جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ہم مولانا کے پاس حاضر ہوئے ہیں اور ان کی اس کتاب کے حوالے سے ہم ان کا ایک پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ کچھ ایسے سوالات ان سے پوچھیں گے کہ جس سے ہمیں اصلاحی صاحب کی جو فکر ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے کہ اصل میں وہ فکر کیا ہے اور اس کا مطلب کیا شرعی حکم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی کتاب ماشاءاللہ سے میں نے دیکھی ہے اور بہت اچھی اور بڑی محنت سے ماشاءاللہ آپ نے مرتب کی ہے اور پرنٹنگ بھی اس کی بہت عمدہ ہے اور تحقیق بھی ماشاءاللہ سے نظر آتا ہے اس میں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو سامعین ہیں، قارئین ہیں، ان تک اس کتاب کا ایک خلاصہ پہنچے اس ریکارڈنگ کے ذریعے سے آسان الفاظ میں جو ایک عامی ہیں. تو اس حوالے سے کچھ سوالات میں نے مرتب کیے تھے آپ کی کتاب کے حوالے سے. تو اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس کتاب میں مکتبہ فراحی کا ذکر کیا، تو یہ مکتبہ فراحی کیا ہے؟ مطلب اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا مطلب اگر آپ بتا دیں تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے، کون لوگ ہیں یہ سر سید کے زمانے میں جی مولانا حمید الدین فراحی ایک بزرگ تھے جی جنہوں نے سر سید کے کالج میں بھی تدریس کا کام کیا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، سر سید کے ساتھ. پھر بعد میں ایک مدرسہ تھا سرائے حمید، غالباً اس کا نام تھا جگہ کا. جی جی تو وہاں ایک دینی مدرسہ تھا. وہاں علی گڑھ کالج سے مستعفی ہو کر یہ اس مدرسے میں تشریف لے آئے تھے. اچھا. اور اس مدرسے کا انتظام سارا پھر انہوں نے سنبھال لیا. بانی تو نہیں تھے یہ، بانی تو کوئی اور تھا، جی جی لیکن اس کا انتظام، انصرام انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا. صحیح. وہاں انہوں نے یہ تدریس کا کام شروع کیا اور بظاہر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا سب سے اہم مقصود قرآن کریم کو سمجھنا ہے. اچھا. اور اسی انداز سے انہوں نے اپنے تلامذہ کی تربیت بھی کی. صحیح. اسی انداز سے جس میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نمایاں ترین شاگردوں میں سے ہیں. جی. تو یہ سر سید کی فکر سے بھی متاثر تھے. اچھا، متاثر تھے. اور سر سید کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے جی جی کہ وہ حدیث کے منکر تھے اور حدیث کے انکار کی وجہ سے وہ قرآنی معجزات کے بھی منکر تھے. ان کو سب کو نیچر کا بتاتے تھے کہ قدرتی طور پر یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی معجز نمائی نہیں ہے، کوئی معجزات کا انہوں نے انکار کیا، کوئی اعجاز نہیں ہے اس میں. تو یہ بھی ان سے متاثر ہو گئے. تو انہوں نے نظم قرآن، بظاہر نظم قرآن کا عنوان منتخب کیا. یہ قرآن کریم کو ایک منظوم، منظم اور مربوط انداز سے سمجھا جائے. صحیح ہے. ایک سورت کا دوسری سورت سے بھی تعلق ہے اور اس طریقے سے ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ بھی تعلق ہے. صحیح ہے. اس کو انہوں نے نظم کا عنوان دیا ہے. صحیح ہے. اور اس کے لیے انہوں نے 6 اصول اپنے بیان کیے. اچھا. جو میں نے اپنی کتاب حمید الدین فراحی
اور ان کے گمراہ کن اثرات میں تفصیل سے بیان کیے ہیں. وہ ایک علیحدہ کتاب ہے اس کے علاوہ، علیحدہ وہ کتاب ایک علیحدہ کتاب وہ بھی الحمدللہ مکمل پبلش ہو چکی ہے وہ. چھپ چکی ہے وہ بھی. تو یہ بتائیے گا کہ حمید الدین فرائی صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کے شاگرد خاص تھے مولانا اصلاحی صاحب. تو ایک بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ فکر جو ہے نا سر سید سے شروع ہوئی ہے، اس کا شجرہ نسب جو ہے سر سید سے چلتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اصلاحی صاحب پھر ان کے شاگرد تھے، اور آپ کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ آگے اصلاحی صاحب کے شاگردوں میں غامدی صاحب کا نام ملتا ہے. تو یہ جو ایک سلسلہ سند چلا ہے، تو یہ سب لوگ کیا ان کے افکار اور نظریات ایک ہی جیسے ہیں، یا جو فکر حمید الدین فرائی صاحب سے چلی تھی اس میں کوئی ارتقا ہوا ہے، یا یہ کوئی آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں؟ اصل میں بنیادی فکر تو ایک ہی ہے، بنیادی فکر ایک ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ نظم قرآن کے نام پر انہوں نے سارا سلسلہ شروع کیا ہے. صحیح ہے. اور احادیث کو انہوں نے کہا کہ یہ نظم قرآن کو سب سے زیادہ درہم بھرم کرنے والی روایات ہیں. اچھا، احادیث کے بارے میں اچھا، انہوں نے یہاں تک کہ یہ نظم قرآن کو، ہاں، کہ یہ احادیث جو ہیں نظم قرآن کو سب سے زیادہ درہم بھرم کرنے والی بات ہے. اس لیے انہوں نے احادیث کو درخور اطمینان نہیں سمجھا، کوئی اہمیت نہیں دی. ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی فکر تو سب کی یہ ہے. باقی ان میں کچھ تھوڑا بہت آپس میں اختلافات بھی ہیں. مثال کے طور پر کیونکہ ایک تو نظم قرآن کے نام پر کچھ اپنے عقل کا بھی استعمال کیا انہوں نے. جی جی. تو ایک حدیث کو اگر استاد نے یعنی حمید الدین فرائی نے رد کیا ہے تو مولانا اصلاحی صاحب نے اس کی توجیہ کر کے اس کو صحیح باور کرایا. اچھا، ایسا بھی آپس میں اختلاف ان کا. اچھا اچھا. جس طرح ثلاث کذبات والی روایت مشہور ہے. جی جی جی، وہ 3 جھوٹ جو ہیں. تو حمید الدین فرائی نے تو اس کا انکار کیا ہے. صحیح. لیکن امین حسن اصلاحی نے جو ان کی عربی تفاسیر کا اردو ترجمہ کیا ہے اور مجموعہ تفاسیر فرائی کے نام سے وہ شائع ہو گیا ہے مجموعہ، تو وہیں اس کے حاشیے میں امین حسن اصلاحی نے بحیثیت مترجم کے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اس حدیث کی توجیہ ہو سکتی ہے کہ یہ بطور توریہ انہوں نے اختراع باتیں کی ہے. اس لیے اس کے انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے. یعنی ایک حدیث کے بارے میں استاد شاگرد کا آپس میں اختلاف ہے، اتفاق نہیں ہے. تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انکار حدیث کی کیا بنیاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو اس میں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انکار حدیث کا مطلب سمجھا جائے. کہ انکار حدیث کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث کا حوالہ تو سارے ہی دیتے ہیں، سب بھی دیتے ہیں، بڑے بڑے منکرین حدیث بھی دیتے ہیں. حتیٰ کہ غلام احمد پرویز بھی احادیث کا حوالے دیتے ہیں. تو احادیث کے انکار کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے احادیث کی نقد و تحقیق کے جو اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اسماء و رجال کا فن بھی ایجاد کیا اور احادیث کی مصطلحات و اصول و ضوابط مقرر کیے. یہ بہت لمبا چوڑا فن ہے یہ. تو محدثین نے یہ ساری کاوشیں احادیث کی تحقیق و تنقید کے لیے کی ہیں. صحیح ہے. تو ہمارا محدثین کا اور اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جو حدیث محدثین کے مسلمہ اصول و ضوابط کی روشنی میں صحیح ہے اس کو صحیح سمجھا جائے گا. صحیح ہے. چاہے وہ کسی کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس کی کوئی نہ کوئی معقول توجیہ کی جا سکتی ہے. جی جی. وہ جیسے آپ نے مثال دی نا، فرائی صاحب نہیں کر سکے تو اصلاحی صاحب نے کر دی. تو اگر اصلاحی صاحب سے نہیں ہوئی تو کوئی اور عالم دین آ کے کر دے گا. تو انکار حدیث کا مطلب یہ ہے کہ محدثین نے جو احادیث کی تحقیق و پرخ کے اصول ضوابط مقرر کیے ہیں اور اسماء و رجال کا راویوں کے حالات منضبط کیے ہیں، اس کی روشنی میں جو حدیث صحیح قرار پایا اس کو صحیح سمجھا، اور جو ان اصول و ضوابط کی روشنی میں حدیث ضعیف ہے، منکر ہے، شاذ ہے، جو بھی ضعیف روایات کی قسمیں ہیں، ان کو وہی حیثیت دینا جو محدثین کے اصول کے مطابق اس کی حیثیت بنتی ہے. بالکل صحیح. یہ ہے حدیث کو ماننے کا مطلب. اور حدیث کے انکار کا مطلب پھر کیا ہوا
یا اپنی مرضی کے مطابق حدیث کو ماننا. اب اپنی مرضی کے مطابق متفق علیہ حدیث ہیں، صحیح بخاری کی، ان کا انکار کر دیا. صحیح. اور اپنی مرضی کے مطابق کوئی منکر ضعیف موضوع روایت ملی اس کو قبول کر لیا. تو یہ تو حدیث کا ماننا نہیں ہوا، ایسے ہی یہ تو اپنی من مانی ہوئی. ایسے ہی. تو انکار حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خود ساختہ نظریات اور اصولوں کے مطابق حدیث کو ماننا، یہ کوئی ماننا نہیں ہے. تو یہ ہے نا کہ محدثین کے جب ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، چونکہ وہ مجمع علیہ ہیں تو اس لیے ان کی پابندی ضرور ہے، اس پہ امت کا اتفاق ہو گیا. اب آپ جو اصول حدیث کی تحقیق کی پیش کر رہے ہیں تو اس پہ تو کسی دوسرے بندے کا اتفاق نہیں ہے، تو اس کو ہم لے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ اور اسے سوائے انتشار کی کچھ حاصل نہیں ہوگا. کچھ حاصل نہیں ہوگا. جس طرح میں نے مثال بھی دی ہے، اسی طرح مودودی صاحب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، مودودی صاحب اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، امین اصلاحی نے اس کو غلط کر دیا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ اصلاحی صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی لکھا اور خود بھی کچھ پڑھنے میں آتا ہے کہ ان کے کچھ نظریات ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کچھ روایتی قسم کے تھے، داڑھی وغیرہ کے بارے میں، پردے وغیرہ کے بارے میں کچھ ان کی تحریریں وغیرہ ملتی ہیں. تو کیا کوئی ارتقائی مراحل ان کی فکر نے طے کیے ہیں یا ان میں کچھ ایسی چیزیں اچھی تھیں جو بعد میں غامدی صاحب میں منتقل نہیں ہوئیں؟ ہمیں دونوں میں کچھ فرق کرنا پڑے گا، دونوں کے حکم میں. دونوں کے حکم میں فرق تو ہے، فرق ہے. اور اصلاحی صاحب کا بھی ارتقائی دور ہے. اچھا ان کا بھی ارتقائی دور. ایک دور ایسا تھا جب وہ ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے بالکل مطابق تھے. اسی زمانے میں انہوں نے پاکستانی عورت دو راہ پر لکھی. ہاں وہ اچھی کتاب ہے، پردے کی اہمیت پر بڑی اچھی کاوش ہے. جی جی. اور اس طریقے سے آئلی قوانین پر، مسلم آئلی قوانین پر بڑا زوردار تبصرہ ان کا اس زمانے میں، ایوب خان کے زمانے میں تجدد پسندوں نے کچھ انحرافات کیے تھے، اس کے رد میں انہوں نے اس رپورٹ پر تبصرہ کیا. وہ بھی بہت صحیح ہے، وہ جاندار ہے. اور اس طرح اسلامی قانون کی تدوین کے نام سے ان کی کتاب، اس میں بھی انہوں نے اسی بات پر زور دیا کہ سلف کی تعبیرات سے ہٹ کر اگر کوئی نئی تعبیر اختیار کی جائے گی تو وہ غلط ہوگا اور انتشار پیدا ہوگا. لیکن بعد میں خود ہی وہ ان تمام چیزوں سے منحرف ہو گئے. مطلب ان کے فکر کا، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء ہوا ہے. ارتقاء ہوا، اور پھر اس اعتبار سے ان کے اندر بہت تضادات ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک چیز کا کافی ذکر کیا، اصلاحی صاحب کے تصور سنت کا. یہ ان کا سنت کا تصور کیا ہے، اور غامدی صاحب کا ان کے کوئی تصور سنت سے فرق ہے، یا یہ شروع سے جیسے فرائی صاحب کا تھا پھر اصلاحی صاحب نے لیا، غامدی صاحب نے لے لیا، اور ہمارا جو اہل سنت کا ایک مجمع علیہ تصور ہے اس سے اس کا فرق کیا ہے؟ فرائی صاحب نے جو حدیث کا تصور دیا نا، وہ انہوں نے کہا یہ کہ تاریخی چیز ہے. تاریخی چیز ہے، حجیت، یہ قابل حجیت نہیں ہے، قابل حجت نہیں. اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے سنت کی تعریف ہی بدل دی. اور سنت کی تعریف ایسی کر دی کہ جس کی وجہ سے احادیث کے جو مجموعہ کتب ہیں وہ سب بیکار ہو گئے. ایک تاریخی ریکارڈ بنا. وہ تعریف انہوں نے کیا کی کہ سنت سے مطلب سنت کا یہ ہے کہ جو چیزیں تواتر عملی سے ثابت ہیں وہ سنت ہیں. اچھا. باقی جو احادیث محدثین نے کتابوں میں جمع کی ہیں وہ سنت نہیں ہے، اور وہ مشکوک ہیں. ان میں امکانی ظن ہے، غلط ہونے کا امکان ہے، اور انسانی کاوش ہے، اس میں غلطیوں کا امکان ہے. تو سنت کی یہ تعریف کر کے کہ یہ تواتر عملی کا نام سنت ہے، انہوں نے احادیث کے تمام ذخیرے کو بیکار قرار دے دیا. وہ قابل اعتماد نہیں ہے، نہ قابل استناد ہے. غامدی صاحب نے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور قدم اٹھایا. انہوں نے کہا کہ
سنت صرف 17 ہیں، 27 27 کا بھی ہے، ہاں 27 ہیں، اور وہ ہے اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجدید کی ہے، صحیح. تو یہ وہ یعنی اصلاحی صاحب سے بھی ایک قدم آگے بڑھ گئے، ان کی تعداد متعین کر دی. تعداد متعین کر دی، باقی ساری حدیث بیکار ہو گئی. تو وہ تو سنت کی جو اصلاحی صاحب تعریف کی اس کے ذریعے سے بھی تمام حدیث بیکار ہو جاتی ہیں، اور گاندھی صاحب نے بڑھ کر اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک قدم اٹھا لیا. مطلب ان کے نزدیک قول اور تقریر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت میں شامل نہیں. ہاں نہیں، بات ہو رہی تھی سنت کی. جی جی. کہ اصلاحی صاحب نے سنت کی ایک نئی تعریف کر کے نئی تعریف حدیث کے تمام ذخیرے کو بیکار قرار دے دیا. حالانکہ سنت ایک مسلمہ اصطلاح چلی آ رہی ہے، جی جی. تو اصطلاح کا تو وہی مفہوم مراد ہوتا ہے ہمیشہ جو کہ مسلمہ سب کے نزدیک ہو. سب کے نزدیک. اب ختم نبوت کا مفہوم یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نہیں آنا. اب مرزائیوں نے ختم نبوت کی اصطلاح کا معنی بدل دیا. انہوں نے کہا ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ کر جو آئے گا وہ نبی ہوگا. یعنی ختم نبوت کا جو مسلمہ اصطلاح تھی اس کا مفہوم بدل دیا. مطلب اصطلاح ذاتی نہیں ہو سکتی، اصطلاح تو وہی ہے جو معاشرے کی. اصطلاح تو ہر شخص اپنی اصطلاح میرے نزدیک کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب پھر تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. غلام پرویز نے کہا صلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے کے پیچھے چلے، تو نظام ربوبیت کے پیچھے پیچھے چلنا یہ صلاۃ ہے. یہ صلاح. اور زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، یہ حکومت کو اللہ تعالیٰ کہا گیا ہے کہ وہ سامان زندگی مہیا کریں. زکوٰۃ کا مطلب بھی سارا بدل دیا. تو اصطلاحات کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو مسلمہ چلی آ رہی ہیں، اس کا مفہوم. تو سنت اور حدیث یہ مسلمہ اصطلاحات اہل سنت کے یہاں چلی آ رہی ہیں، اور اس سے مراد وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، تینوں یہ چیزیں مراد ہوتی ہیں. تو اس لیے سنت کی تعریف کو بدلنا یہ دراصل حدیث کا انکار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محدثین سنت اور حدیث کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی سنت اور حدیث ایک ہی چیز کا نام ایک ہی چیز کا نام. انہوں نے سنت اور حدیث کو دونوں الگ الگ کر دیا، جبکہ محدثین کے نزدیک ایک ہی چیز کا نام ہے. صحیح صحیح. تو یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تواتر عملی کا. یہ کہتے ہیں کہ سنت ہمیں تواتر عملی میں ملے گی. تو تواتر عملی یہ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں ہے، کہاں پر ہے؟ یہ کہاں سے ہمیں ملے گا تواتر عملی؟ یا یہ معاشرے کا عمل ہے، کیا ہے؟ یہ تو ہم نے ان سے سوال کیا ہے کہ آپ تواتر عملی کو کہتے ہیں سنت ہے، تو یہ تواتر عملی کا اس بات کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے بہت. یہ تو اس کا جواب تو ان کے ذمہ ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہوتا چلا آ رہا ہے اس میں تو بدعات بھی بے شمار ہوتی چلی آ رہی ہے. اس طریقے سے عقیدے کی خرابیاں بھی بے شمار ہیں، معتزلہ کے افکار ہیں، جامعہ کے افکار ہیں، اس طرح بے شمار خرابیاں ہیں. یہ تواتر تو لفظ ہی بہت غلط ہے. اصل چیز تو یہ محدثین نے جتنی کاوشیں کر کے وسلم کے اقوال، افعال کو جمع کیا ہے، ان کی حیثیت تھی تو محدثین نے اتنی کاوشیں کی ہیں. اب اس کو ایک ہی لفظ سے اس کو ختم کر دینا تو یہ تو نہیں. یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ بدعت جو ہے اب ایک جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ وہ بدعت ہے؟ وہ تو بھی تواتر سے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، تو وہ تو آپ کو خبر سے ہی پتہ چلا نا. تو اسی طرح ایک چیز کو آپ سنت کہہ رہے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا یہ 14 صدیوں سے چلی آ رہی ہے؟ تو آپ کو کوئی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دکھانی پڑے گی، کوئی حدیث کی کتاب، وہ پھر آپ خبر کے محتاج ہو جائیں گے. تو یہ آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھا ایک آپ نے رسپانس کیا. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اصلاحی صاحب نے کوئی متفق علیہ روایات کا انکار کیا ہو جو صحیحین کی ہیں؟ صحیحین کی انہوں نے 18-20 روایات کا انکار کیا ہے. اچھا، 18-20 کا، جو میں نے اپنی کتاب میں ساری ذکر کی ہے. اچھا، 18-20. مثال کے طور پر رہن کا مسئلہ ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنی زرہ جو ہے وہ رہن رکھوائی تھی.
وہ اسرائیل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، رہن جو ہے جی بھی رکھنا، جی، یہ صرف حالت سفر میں اس کا جواز ہے، اچھا حالت سفر حالت میں، اقامت میں اس کا جواز نہیں ہے۔ اچھا، وہ رہن کی حدیث صاحب سب کا انکار انہوں کر نے دیا۔ انکار کر دیا۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہ بھی صحیح ہے، ان کی حدیث میں ہے، بالکل ہے۔ اس کا بھی جسمانی معراج کا بھی انکار کیا ہے اچھا، انہوں نے۔ جسمانی معراج نہیں مانتے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ روحانی مشاہدہ تھا یہ، اچھا اچھا، روحانی تھا، تو اس کا بھی انکار کیا ہے۔ اچھا اچھا، اس طرح اور بھی اس میں میری کتاب میں ساری مثالیں موجود ہیں الحمدللہ تفصیل کے ساتھ۔ جی جی، ہاں، مثالیں بھی ہیں اور ان کا رد بھی ہے دلائل کے ساتھ۔ دلائل کا۔ ابھی تک تو ہم نے گفتگو کی ان کے نظریہ حدیث پہ، تو آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ان کے تفسیری نظریات کے بارے میں بھی، جیسے ان کی تدبر قرآن ہے، کافی لوگ جو ہے وہ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ تو ان کی تدبر میں کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اصولی یا منہجی غلطی اصل میں ہے کیا؟ بنیادی غلطی کیا؟ بنیادی غلطی تو وہی ہے نا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے نظم قرآن کا، نظم قرآن، اور اس اعتبار سے احادیث کو انہوں نے بالکل اہمیت نہیں دی، اہمیت نہیں دی۔ اور نظم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل سے نظم تلاش کرنا، اچھا، صحیح، احادیث کو نظر انداز کر کے۔ اس لیے انہوں نے جگہ جگہ ٹھوکریں کھائی ہیں، نظم بھی نہیں ہے، دعویٰ ہی ہے صرف، صحیح ہے، بلکہ انہوں نے شروع میں مقدمے میں لکھا ہے جی جی، کہ 1400 سالوں میں ہاں، جو قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئی ہیں جی جی، ان میں صرف 2 شخصوں نے نظم کا خیال رکھا ہے، اچھا، 2 صرف 2، مفسرین نے اچھا نظم کے مطابق اچھا، قرآن کی تفسیر کی ہے، صحیح، لیکن ان کا کہنا یہ ہے اسرائیل صاحب کا کہ یہ دونوں ناکام ہیں، اچھا سمجھے؟ اچھا، دونوں مفسرین وہ دونوں بھی ناکام ناکام ہیں۔ اور انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے تو ان کے ایک مداح نے ان کی خدمات پر کتاب لکھی ہے، صحیح، ڈاکٹر اختر حسین عزمی، جی 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 سمجھے؟ جی جی اس نے 600 650 کی کتاب لکھی ہے، جی جی، وہ بھی اگرچہ نظم قرآن کے قائل ہیں، صحیح، اسلائی صاحب کے اور فرائی صاحب کے نظریے قائل ہیں، جی جی، لیکن انہوں نے اسلائی صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بھی ناکام ہے۔ یہ بھی ناکام، ہاں، کئی جگہ انہوں نے جو نظم بیان کیا ہے وہ تکلف اور تصنع سے بھی بیان کیا ہے، صحیح ہے، یعنی یہ بھی ناکام ہے۔ صحیح ہے، تو گویا یہ 3 حضرات جنہوں نے دعوے کیے ہیں یہ تینوں کے تینوں ناکام ہیں۔ اس لیے یہ نظم قرآن کا یہ عنوان ہی ایسا غلط ہے، قرآن کی ہر آیت ہی اپنی جگہ مستقل ہے۔ مستقل۔ تو یہ جو کہتے ہیں عام طور پہ، اصلاحی صاحب بھی کہتے ہیں یا اس مکتبہ فکر سے جتنے لوگ متعلق ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نظم قرآن اصل میں تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ نہیں، یہ دعویٰ غلط ہے، تفسیر القرآن بالقرآن کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ نظم تو اپنی عقل سے تلاش کرتے ہیں، تصنع اور تکلف سے نظم نکالتے ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا مطلب تو یہ ہے جس طرح ابن کثیر وغیرہ نے اہتمام کیا ہے، قرآن کی ابن جریر طبری نے اہتمام کیا ہے کہ ایک آیت اس کے ہم معنی دوسری جگہ آیات ہے وہ سب جمع کر دی انہوں نے، یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، جی جی، سمجھے؟ اور اس کے ساتھ روشن حدیث کو لائے تو وہ تفسیر القرآن بالحدیث ہو گیا۔ صحیح ہے، تو ہمارے پچھلے مفسرین نے تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث دونوں کا اہتمام کیا ہے، دونوں کا اہتمام کیا، جو معصور روایت ہیں، اگرچہ ان میں صحیح ضعیف کا انہوں نے اتنا اہتمام نہیں کیا جس کی وجہ سے عوام کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، جی جی جی، لیکن تفسیر القرآن بالقرآن نظم کا مطلب جو تفسیر القرآن بالقرآن نہیں ہے۔ ہاں، صحیح صحیح، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جیسے کہہ رہے ہیں نظم قرآن کے ذریعے تفسیر، وہ ان کی اجتہادی تفسیر ہے، اجتہادی تفسیر اپنی رائے ہے، اس کو وہ حدیث سے ٹکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حدیث پہ ترجیح دے دی، حالانکہ وہ اپنی رائے کو حدیث پہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، پھر دوسرا وہی دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو کچھ تشریح کی ہے جی جی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، لیکن خود جو تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے، یہ اب اللہ کی منشا اور متکلم بن گئے، ہاں، یعنی منصب رسالت کا تو انکار کرتے ہیں اور خود منصب رسالت پر فائز ہو گئے، فائز ہو جاتے ہیں۔ غامدی صاحب خاص طور پر اس بارے میں سب سے زیادہ دلیر ہیں، مطلب قطعیت کے ساتھ کہتے ہیں ہماری تفسیر ٹھیک ہے، ہم نہیں صحیح سمجھا۔
اچھا یہ کچھ بتائیے گا کوئی جو تدبر قرآن میں کچھ ایسے مقامات ہمارے سامعین کو کہ جہاں انہوں نے کوئی تفسیر میں ٹھوکر کھائی ہو، کوئی ایسی ان کی غلطیاں، کوئی 2-4 مثالیں جیسے بات سمجھنے میں آسانی رہے عام لوگوں کے لیے. یہ تو میری جو کتاب ہے اس میں تفصیل سے کے ساتھ جہاں جہاں نے ٹھوکر کھائی ہیں جی جی وہ بیشتر مقامات کا وہاں ذکر کیا ہے دلائل کے ساتھ. جی مثال کے طور پر ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض یریدون عرض الدنیا. یہ اس آیت کو کہتے ہیں یہ کفار کے بارے میں ہے، قریش کے بارے میں ہے. جی دنیا کے طالب تو وہ تھے صحابہ کرام یا وسلم تو دنیا کے طالب نہیں ہو سکتے. سمجھے؟ تو اس بارے میں جو تفسیری حدیث آتی ہیں ان کا انکار کیا انہوں نے جی اور اپنے من گھڑت طریقے سے اس کی روایت کی. سمجھے؟ دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جو سخت وعید لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم، یہ سخت وعید ایسی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہو سکتی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے بارے میں یہ آیات ہے. حالانکہ یہی وعید جو آیت برات ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل یہی الفاظ مسلمانوں کے حق میں دہرائے ہیں. ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ اتنی سخت وعید مسلمانوں کے بارے میں نازل نہیں ہو سکتی، بالکل غلط ہے. قرآن کے دوسرے مقام سے اس کی تردید ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ اس طریقے سے عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، مقام محمود حدیث کی روح سے ایک منصب ہے، ایک اعزاز ہے، ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا اور وہاں آپ شفاعت فرمائیں گے. اس مقام محمود کا انکار کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محمود طریقے سے اٹھائے گا. اچھا، ہاں صحیح. مطلب وہ جو آپ کا کہنا تھا کہ سرسیت کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں آگے فرائی صاحب میں بھی اور اصلاحی صاحب میں بھی. اس طریقے سے یہ معتزلہ والے نظریات بھی رکھتے ہیں. معتزلہ اہل جنت کے بھی رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں کہ جنت میں بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. یہی ہے ان کا بھی نظریہ ہے. اچھا، اس کے لیے انہوں نے قرآن کریم میں مان بھی تحریف کر دی. جو آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. تو الی ربہا ناظرہ کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ اپنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے. یعنی ینظرونہ کو ینتظرونہ میں بدل دیا اور الی ربک کا الی رحمت ربک کا کہہ دیا. صحیح. اتنی بڑی مانوی تحریف کی صحیح ہے قرآن کی آیت میں. یہ بھی انہوں نے کی ہے. اس طریقے سے القینا علی کرسی جسدن، وہاں بھی مانوی تحریف کی ہے. القینا علی کرسی جسد کی جگہ القینا ہو علی کرسی جسد کر دیا. یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرسی پہ ڈال لاشے بے جان بنا کر کرسی پر ڈال دیا. اچھا، وہاں بھی مانوی تحریف کی ہے. اس طرح اور بھی مقامات پر مانوی تحریف کی ہیں اور غلط تفسیر کی ہیں. یہ سارے مقامات اس کتاب میں تفسیر کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. اچھا، آپ کی ایک تو یہ کتاب ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے تفسیری اور حدیثی نظریات پہ، تو جیسے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایک آپ انسائکلوپیڈیا بنا رہے ہیں دفاعی حدیث میں، تو اس حوالے سے اور ایک تو فرائی صاحب کی کتاب ہے. مزید آپ کا کیا کام اس میں آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اب جو کہ میں ہوں کہ آخری مرحلے میں ہوں. جی تو ارادہ تو بہت کچھ تھا لیکن اب میں حاصل بیان پر نظر ثانی کر رہا ہوں. اچھا. اس میں جہاں تشنگی ہے اور جہاں مزید ضرورت ہے وہ وہاں اضافے کر رہا ہوں. تو یہ ابھی آپ کی 3 کتابیں پبلش ہوئی ہیں، ایک غامدی صاحب پہ الگ سے ہے، فرائی صاحب پہ الگ سے، اصلاحی صاحب پہ الگ سے. جی. تو یہ اس میں غامدی کا جو ایک چیلا ہے نا، جی شاگرد رشید، جی وکیل صفائی، جی عمار خان ناصر، جی اس کا بھی جواب اس میں ہے نا غامدی والی کتاب. اچھا، غامدی والی کتابیں آپ نے ان کو بھی جواب دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہمارے سامعین میں سے کسی نے حاصل کرنی ہو تو اس کا ہمیں کو بتا دیں کہاں سے. یہ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار سے، مکتبہ قدوسیہ سے مل جائیں گی اردو بازار سے.
شاید وہ وہاں کراچی سے ہوئی ہیں، جی جی مرکز المدینہ اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام، جی جی ٹھیک ہے. لیکن یہاں لاہور میں بھی لاہور میں مکتبہ دوسیا سے یہ جی. کتابیں ساری دستیاب ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ تمام حضرات کو کم از کم جو احادیث کے بارے میں جو شبہ و شبہات رکھنے والے ہیں جی جی ان کو بالخصوص ان کتابوں کا ضرور گہری نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے، صحیح ہے. اور ان کے تضادات کو سامنے رکھتے ہوئے جی جی جو ہمارے محدثین کا مسلک چلا آ رہا ہے، منہج چلا آ رہا ہے، اہل سنت کا مسلک و منہج چلا آ رہا ہے، جی جی اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر اسی ہے. میں خیریت ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے. باقی حدیث کے بارے میں جتنے بھی شکوک و شبہات پھیلانے والے ہیں ان کو ان کتابوں کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذہن کے شکوک و شبہات کے جو کانٹے ہیں وہ دور ہوں، جی جی اور اس کی مزید بلکہ تبلیغ توسیع کرنی چاہیے. جی. ہر شخص کو جن تک بھی یہ کتابوں کی رسائی ہو ان کو چاہیے کہ ان کتابوں کی آگے پہنچائیں، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش پہنچائیں. کریں، لوگوں کو خبردار کریں، لوگوں کو اطلاع دیں کہ یہ کتابیں. اور پھر یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھیں بھی. ماشاءاللہ آپ نے اتنی تحقیق ریسرچ کی ہے، لوگ اب اس کو پڑھیں بھی. لوگوں کے لیے یہ لکھی جاتی ہیں، جی جی ہاں. تو جتنے بھی معاشرے میں علمی فتنے ہیں لوگ پڑھیں گے، ایجوکیٹ ہوں گے تو تبھی ان کو پتہ چلے گا کہ جی یہ علمی انحرافات موجود ہیں. جی ناظرین، یہ ہمارا آج کا انٹرویو تھا جس میں ہم نے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے آپ صاحب کی جو کتاب تھی اس کا ہم نے ایک جائزہ لیا خود حافظ صاحب کی زبانی. تو آپ اس حوالے سے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تو انشاءاللہ سے دوبارہ ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.